حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز میں ایک صحابی کو نہیں دیکھا، ایک صحابی کو فجر میں نہیں دیکھا۔ ان کے گھر گئے پتہ کرنے تو پتہ لگا ان کی والدہ نے کہا وہ ساری رات نوافل پڑھتے رہے، فجر میں آنکھ لگ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر ساری رات سوتے رہتے فجر مسجد میں پڑھ لیتے یہ زیادہ بہتر تھا۔ محلے کی بھی فکر کی اور پھر دور سے دور کی فکر کی۔ عجیب قصہ آتا ہے حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص شام کے علاقے کا، شام میں رہنے والا، وہ کبھی کبھی مدینے آتا، حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تو کچھ عرصہ ہوا نظر نہیں آیا۔ اب پتہ کیا، یہ فکر کرو، ایک کے بارے میں فکر کرو۔ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فلاں ایک آدمی تھا اب کبھی نظر نہیں آتا۔ لوگوں نے جواب دیا حضرت وہ راستے سے بھٹک گیا اور راستے سے ہٹ گیا اور برائیوں میں پڑ گیا اور شراب تک کا عادی ہو گیا۔ اچھا یہ نہیں فرمایا دفع کرو، مرنے دو، جائے جہنم سے، ہمیں کیا پڑی؟ نہیں 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 نہیں، فوراً قاصد کو بلایا، خط لکھوایا کہ جاؤ اس کو دے کر آؤ اور اسی کے ہاتھ میں دینا، کسی اور کو نہ دینا، جب نشہ اتر جائے پھر دینا۔ اب اس نے خط کھولا تو کیا لکھا ہوا تھا؟ ایک بندے کے لیے بھیجا ہے مدینے سے شام تک آدمی، ایک آدمی کی فکر کی۔ خط کھولا تو کیا لکھا ہوا تھا؟ یہ خط ہے عمر کی طرف سے، تم فلاں بن فلاں کے نام میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی۔ وہ کون ہے؟ آیت لکھی غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ السلام علیکم۔ یہ خط تھا، میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی، وہ کون ہے؟ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور بڑی سخت پکڑ والا ہے اور طاقت و قدرت والا ہے اور وہی بندگی کے لائق ہے اور جانا اسی کے پاس ہے۔ اس نے پھر پڑھا، اس نے پھر پڑھا، اس نے پھر پڑھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگا حضرت عمر نے مجھے امید بھی دلائی ہے اگر تو معافی مانگے گا وہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کرے گا تو قبول کرنے والا ہے، اور ڈرایا بھی ہے اگر توبہ نہیں کرتا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اور جانا تو اسی کے پاس۔ اور پکی سچی توبہ کر لی۔ قاصد نے آ کے بتایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارا قصہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تمہیں پتہ لگے اپنے کسی بھائی کے بارے میں کہ وہ راستے سے ہٹ گیا ہے اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو، اس کے لیے دعا مانگو، اس کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو، یعنی تانے نہ مارو، طنز نہ کرو، اس کو حقیر نہ سمجھو۔ بھائی یہ تبلیغ ہے، بھائی یہ تبلیغ ہے کہ کی فکر کرنا، یہ اصل کام ہے ہمارا۔ آج مسلمان بھول گیا ہے، کھا رہے کما رہے کما رہے کھا رہے، پیسہ کمانے میں لگ گئے، پیسے کی دوڑ لگ گئی۔ نہیں نہیں نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری جان اسلام کے لیے، ہمارا مال اسلام کے لیے، ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے۔ یہ زندگی نعمت ہے، یہ صحت نعمت ہے، یہ وقت نعمت ہے، اس ماحول میں آنا نعمت ہے، ان باتوں کا کہنا سننا نعمت ہے، یہ تبلیغ کا کام نعمت ہے، یہ پیغام کان میں پڑ رہا ہے نعمت ہے، نعمت، اس کی قدر کریں، اس کام میں آگے بڑھیں، مسجد کو وقت دیں، اللہ کے راستے میں نکلیں، روزے کی جماعتیں نکلیں، چلے تین چلے کی جماعتیں نکلیں، مسجدیں آباد ہوں، 100% لوگ نمازی بنے، گھروں کے اعمال زندہ ہوں، مسجدوں کے اعمال زندہ ہوں، فضا بنے پورے کوہاٹ میں، پورے پاکستان میں کہا جائے اگر کسی نے دین سیکھنا ہے جاؤ کوہاٹ کی مسجدوں میں چلے جاؤ، اگر بازار کا دین سیکھنا ہے تو کوہاٹ کے بازار جا کے دیکھ لو، اگر تم نے ماحول دیکھنا ہے نماز کا جاؤ کوہاٹ کے بازار میں جاؤ، دیکھو اذان پہ کیسے بازار بند ہوتا ہے، دیکھو فجر میں کیسے مسجدیں بھرتی ہیں، ماشاءاللہ اچھی فضا ہے، لیکن اور بہتر بنا نہیں، اذان پہ بازار بند ہونے چاہیے، فجر میں مسجدیں بھرنی چاہیے، مسجدوں میں سیکھنے سکھانے کا ماحول بنے، جماعتیں آ رہی ہوں، جماعتیں جا رہی ہوں، اللہ کے پیغام کو لے کے پھر رہے ہوں، گھروں میں اعمال کی فضا بنی ہوئی ہو، گھروں میں اعمال کی فضا بنی ہوئی ہو، گھروں میں قرآن کی فضا ہو، ذکر کی فضا ہو، دعاؤں کی فضا ہو، جماعتیں جا رہی، جماعتیں آ رہی، جماعتیں جا رہی، بھائی جا رہا ہے، بیٹا آ رہا ہے، بھائی جا رہا ہے، ابا جا رہے ہیں، چلا 3 چلے، سال 7 ماہ، یہ کام ہے بھائی، اس محنت سے دین زندگیوں میں آئے گا، اس محنت سے دین آئے گا،
دین ہوگا تو امن ہوگا، دین ہوگا تو محبتیں ہوں گی، دین ہوگا تو خوشیاں ہوں گی، دین ہوگا تو ماں باپ آپس میں محبتیں، اولاد فرما بردار بنے گی، اولاد فرما بردار بنے گی، دین ہوگا تو رشوت ختم، سود ختم، دھوکہ ختم، ظلم ختم، بے حیائی ختم، ایک دوسرے کی عزت اور احترام، دین ہوگا تو امن ہی امن ہوگا، دین ہوگا تو دنیا بھی جنت، دین ہوگا تو موت آسان، پھر قبر آسان، پھر قیامت آسان، پھر ہمیشہ کی جنت ملے گی، وہاں دودھ کی نہریں، اللہ فرما رہے ہیں دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی، پانی کی نہریں ہوں گی، 4 اعلانات ہوں گے، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں، وہاں دوستوں سے ملاقاتیں، وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں، انبیاء سے ملاقات ہوگی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ آج وقت ہے، آج وقت ہے بھائی، آج وقت ہے بھائی، کام نہیں ختم ہوتے اور آدمی، آج کا ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے، لوگ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، میرے پاس کیا، اور قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں۔ اور بہت سے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، بہت سے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، یہ سارے کام کرنے ہیں، ہاں لیکن ابھی میں کون سا مرنے لگا ہوں، ابھی میں کون سا، ابھی تو میری بڑی لمبی زندگی باقی ہے، کر لیں گے، ابھی کون سا مرنے لگا ہوں۔ اور قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میں کون سا مرنے لگا ہوں۔ مرنے والے بوڑھے نہیں، جوان بھی ہیں، بیمار نہیں، تندرست بھی ہیں، غریب نہیں، امیر بھی ہیں، فارغ نہیں، مصروف بھی ہیں۔ مسجد میں اعلان ہوا، اعلان یہ واقعہ ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، مغرب میں جنازہ ہوگا، جنازہ آیا تو 2 جنازے، کسی نے کہا صبح اعلان سنا تھا مغرب میں جنازہ ہے، یہ تو جنازے 2 آ گئے، دوسرا کس کا آ گیا ہے، انہوں نے کہا دوسرا وہ اسی کا ہے جس نے صبح اعلان کیا تھا، وہ بھی فوت ہو، وہ بھی فوت ہو، وہ بھی فوت ہو، وہ بھی فوت ہو، پتہ نہیں کب چلے جانا۔ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا بھائی سب نیت کرے دین کا کام کرنا ہے انشاءاللہ بھائی، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے بھائی، اپنے مقام پر وقت دینا ہے بھائی، سب سے توبہ کروانی ہے وہ انشاءاللہ، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، 100% لوگوں کو نمازی بنانا ہے، گھروں کے اعمال زندہ کرنے ہیں، اس کام کو ترجیح دینی ہے، اس کام کو مقدم کرنا ہے۔